میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا، ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں، ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو۔ علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے، آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو، لاکھوں جانیں جاتی ہیں جائیں اس نام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا۔ اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے، ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ، کچھ علماء، کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ خیر ہے تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم مہم چھیڑیں گے، ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی، اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لو گے؟ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ۔ ہاں ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا، سب برداشت کر لیا، لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ، آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوں گے، لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر۔ نہیں، سوال تو ہوگا، تمہیں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں، سوال ہوگا۔ آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا، ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، اب مسلمان باقی۔ پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے،
ان کی صفات ہیں. صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا. وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے, لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے, اس کی بھی صفائی کرتے تھے. تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے, جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے. عزیزان گرامی اوقات, اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو, سیاست کو سمجھو. تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے. تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو. تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا, اپنا قائد نہیں ڈھونڈا. اور ان کو دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں, اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے, وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے. تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ مجھے بتاؤ, جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو, تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں؟ کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے. کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی, وہ بی ایس پی, فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں, کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے. یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں, اور انہیں معلوم بھی ہے